السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویورس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیپیٹائٹس۔ کیا ہے ہیپیٹائٹس؟ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہیپیٹائٹس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور اس حوالے سے اور اس سے بچنا کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویورس، ہیپیٹائٹس کی کچھ ٹائپس ہیں جو بیسیکلی ہیں اے بی سی ڈی ای۔ ہیپیٹائٹس کی یہ ٹائپس ہیں جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ایکیوٹ ہیں، اور ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کرونک ہیں۔ ہیپیٹائٹس کیا ہے؟ ہیپیٹائٹس جگر کی بیسیکلی ایک سوزش ہے۔ ہیپیٹائٹس جگر پر افیکٹ کرتا ہے، اور جگر سویل ہو جاتا ہے، جگر کی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور جگر کا جو فنکشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ویورس، ہیپیٹائٹس بی پھیلنے کے 3 امپورٹنٹ رول ہیں جس سے ہیپیٹائٹس بی پھیلتا ہے۔ فرسٹ ہے کہ ایک خون سے دوسرے انسان کے خون میں منتقل ہونا۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہیپیٹائٹس بی والے خون سے لگی ہوئی کوئی چیز ہم استعمال کریں تو اس سے جو ہے نا دوسرے انسان کے اندر خون منتقل ہو جاتا ہے، اور جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ریزر، بلیڈ اور آپریشن کے ایسے آلات جس سے کسی مریض کا آپریٹ ہوا ہو اور اس کو سیٹلائز نہ کیا گیا ہو، اور دوسرے مریض پر وہی انسٹرومنٹ یوز کیے گئے ہوں، اس سے جو ہے نا ہیپیٹائٹس بی دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری ایک وجہ جیسے بچے کو اپنی ماں سے ہیپیٹائٹس بی پھیل سکتا ہے۔ اور دوسری ایک وجہ بتاتا چلوں کہ ہیپیٹائٹس بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور اس وقت جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس وقت ہیپیٹائٹس بی بچے کے اندر منتقل ہو سکتا ہے۔ اور بچے کی جب پیدائش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بچے کی ماں کے پیٹ سے اور بچے کے اندر ہیپیٹائٹس بی پھیل سکتا ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ وجہ ایک شوہر سے بیوی کو اور بیوی سے شوہر کو منتقل ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس بی، اور اس طرح کے کوئی جنسی تعلقات کی وجہ سے۔ ہیپیٹائٹس بی مکمل طور پر قابل علاج ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس سٹیج میں ہمیں ہیپیٹائٹس بی کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر کس سٹیج میں ہیپیٹائٹس بی پھیل چکا ہے۔ اگر انیشیل سٹیج ہیں، جیسے کہ لیور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوتا، اس وقت مکمل طور پر بندہ ریکور ہو سکتا ہے، ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، علاج ہو سکتا ہے۔ اور جب لیور کی کمپلیکیشن شروع ہو جائیں، جیسا کہ خون کی الٹیاں، لیور سروسس، جگر کا سکڑنا شروع ہو جانا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، اس وقت بھی لیور کا ہیپیٹائٹس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن ریکور ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ جگر بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، سکڑ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ریکور ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر سٹیج پہ ہیپیٹائٹس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور ویورس، ایک بات بتاتا چلوں کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ایک دن سے لے کر 6 سال، 5 سال، 6 سال تک ایکیوٹ، جب کوئی جگر کو کوئی نقصان، جگر کا سروسس یا خون کی الٹیاں، اس ٹائپ کی کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو تو وہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور جو کرونک ہیپیٹائٹس ہے اس میں جو ہے نا خون کی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیور سروسس شروع ہو جاتا ہے، اور پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی بری سٹیج ہے۔ ویورس، کرونک ہیپیٹائٹس ہم تب لیول کریں گے جب مریض کو 6 منتھ سے زیادہ ہیپیٹائٹس رہ چکا ہو، اور کمپلیکیشن آنا شروع ہو چکی ہوں، الٹی، خون کی الٹیاں، لیور سروسس یا پیٹ میں پانی پڑنا، اس ٹائپ کی کوئی علامات اگر شو ہو رہی ہیں تو کرونک ہیپیٹائٹس ہے۔ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا آپ کا ہیپیٹائٹس کس لیول میں پہنچا ہے۔
اس میں کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کا ایل ایف ٹی لیور فنکشنل ٹیسٹ کیسا ہے، لیور کا فنکشن کیسا ہے، اور وائرس کی مقدار کتنی ہے آپ کے خون میں، آپ کے جگر میں، آپ کی ایج کتنی ہے. ان سب فیکٹرز کو دیکھ کے ہی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. ویورس، ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 5 سال 6 سال تک کوئی علامات، کوئی وجوہات شو نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ روٹین ٹیسٹ کروانا چاہیے ہر بندے کو، ہر آدمی کو روٹین ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تاکہ کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے. اور ویورس، عام طور پر جب کوئی علامات شروع ہوتی ہیں، سٹارٹ ہوتی ہیں، تو اس وقت لیور سروسس، پیٹ میں پانی پڑنا، خون کی الٹیاں آنا، مطلب بہت زیادہ کنڈیشن بگڑ چکی ہوتی ہے. ویورس، ہیپاٹائٹس بی اور سی کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے لیور سروسس شروع ہو جائے، لیور سکڑنا شروع ہو جائے اور پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جائے. اس حالت میں کینسر میں چینج ہو سکتا ہے اور بہت عرصہ تک لیور سروسز رہے، اور اس حالت میں لیور کے کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس مریض کو لیور سروسس ہو، اس مریض کو ہر 6 ماہ بعد الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ لیور سروسس کی وجہ سے کینسر ڈیولپ نہیں ہو رہا. اگر کینسر ہو رہا ہے تو اس کو ارلی سٹیجز میں کور کیا جا سکے. ویورس، ہیپاٹائٹس بی اور سی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی ایچ بی وی سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور ہیپاٹائٹس سی ایچ سی وی، اینٹی ایچ سی وی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور ویورس، جب ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ کروائے جائیں تو اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کو کس سٹیج میں ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ لازمی ہوتے ہیں، جیسے کمپلیٹ بلڈ سیل سی بی سی، اور لیور فنکشنل ٹیسٹ ایل ایف ٹی، اور الٹرا ساؤنڈ ہول ایبڈومن. اور ایک ٹیسٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے اسے پی سی آر کا ٹیسٹ کہتے ہیں، جس میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جراثیم زندہ ہیں یا مردہ ہیں اور کس سٹیج میں ہیپاٹائٹس بی پھیلا ہوا ہے. تو اس میں پی سی آر میں پتہ لگایا جا سکتا ہے. ویورس، لوگوں کو کچھ احتیاط کرنی چاہیے کہ جیسے ہم باہر سے شیو کراتے ہیں تو ریزر نیا یوز کرنا چاہیے، اور جیسے کہ بلیڈ یوز کرتے ہیں تو بلیڈ نیا یوز کرنا چاہیے. کسی حالت میں بھی کٹ لگ سکتا ہے، اور اس حالت میں اگر مریض جس کے اوپر استعمال کیا گیا ہے اگر اس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی پازیٹیو ہے تو اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی سی دوسرے مریض کو، دوسرے بندے کو کنورٹ ہو سکتا ہے. تو اس حالت میں جیسے کہ اگر آپریٹ کروا رہے ہیں تو دیکھا جائے کہ اوزار، انسٹرومنٹ سٹلائز ہیں یا نہیں ہیں. ویورز، اپنے پرسنل جیسے کہ استعمال کی چیزیں، نیل کٹر ہو گیا، ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، یہ کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں. ویورز، اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر اور لائک لازمی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.